سبب ہے لیکن فیصلے اللہ کے پاس سے اترتے ہیں۔ جہاں ان کے جانب کا غم ہے تو اپنے پیچھے وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ کر گئے، اس سے ہمیں اطمینان بھی ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت عطا فرمایا ہوگا، ضرور اللہ نے ان کو جوار رحمت میں جگہ دیا ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنت کا تذکرہ فرمایا تھا اور فرمایا کہ جنت کے اتنے دروازے ہیں، 8 دروازے، کوئی نماز کے دروازے سے، کوئی روزے کے دروازے سے، کوئی حج کے دروازے سے جنت میں جائے گا۔ تو صدیق اکبر موجود تھے وہاں پر، تو انہوں نے پوچھا کہ سرکار کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے اس کو داخل ہونے کی اجازت ہو، اختیار ہو کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں، انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنت کا ہر دروازہ استقبال کرے گا، خوش آمدید کہے گا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہے گا کہ ابو بکر ادھر سے آئے تو میری فضیلت بڑھ جائے گی، ادھر سے آئے تو میرا نصیبہ جاگ جائے گا۔ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ ابھی حدیث پڑھی گئی، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ہم میں سے کوئی مرنے والا اپنے پیچھے ایک نیکی کا ذریعہ چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی صدقہ جاریہ، کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، ایک کوئی صدقہ جاریہ کہ جس کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے، کوئی ایک کہ شاگردوں کو تیار کیا، نفع والا علم پڑھا اور پڑھایا بھی، شاگردوں کی ایک جماعت ہوئی، کسی کو یہ فضیلت ملی۔ کوئی مرنے والا ولد صالح کو چھوڑ کر جائے، لیکن یہاں جانے والا تو یہ بندہ تینوں کا مجموعہ چھوڑ گیا ہے۔ جیسے ان کو یہ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یہ بات کہ جیسے جنت کے ہر دروازہ ابو بکر کا استقبال کرے گا، یہاں تینوں کا مجموعہ ان کے لیے انشاءاللہ ثواب کا اور اجر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بیچ میں ایک بات میں عرض کر دوں جو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر کو تو جنت کا ہر دروازہ اپنی جانب سے بلائے گا کہ آپ ادھر سے آئے، آپ ادھر سے آئے، اور کسی کو کوئی ایک دروازہ بلائے گا۔ ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں، رات کی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر جنت کا کوئی ایک دروازہ ہمیں اپنی جانب سے بلائے کہ آپ ادھر سے آئیے، آپ ادھر سے آئیے۔ نماز میں کاہلی